الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کی روشنی میں اہم مسائل و احکام کا بیان جاری ہے۔ اس کا آج 44واں سلسلہ ہے۔ جب موبائل کسی کا بج رہا ہے تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر عمل کثیر نہ پایا جائے، کہ عمل قلیل سے کہ کسی کو یوں نہ لگے کہ اس نے نماز ہی توڑ دی ہے یا یہ نماز میں ہی نہیں ہے، اس سے کم طریقے سے نماز میں ہی اگر موبائل کو سائلنٹ کرنا ممکن ہے تو کم از کم اس کو سائلنٹ کر دے۔ جیسے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے رکھے ایسے موبائل کا بٹن دبا دے تو آسانی سے بند ہو جاتا ہے، کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے۔ تو اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی موبائل فوراً بند کر دیں۔ مسجد کے آداب کا یہ تقاضا ہے۔ کوشش تو یہ کریں مسجد میں موبائل لائیں ہی نہ، اور اگر لائیں تو اس کو سائلنٹ موڈ پر، فلائٹ موڈ پر لگائیں تاکہ کسی اور کی بھی نماز متاثر نہ ہو، خلل نہ آئے، اور اپنی نماز بھی متاثر نہ ہو۔ اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ سے یقیناً اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، مخلوق سے رابطہ کٹ جانا چاہیے۔ تو موبائل تو ہے ہی مخلوق سے رابطے کا ذریعہ، تو مخلوق سے رابطہ کٹ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اس طریقے سے نماز ادا کی جائے۔ کہ سفر کے دوران اگر نماز جمعہ قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز جمعہ اول تو مسافر پر فرض ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسافر پر نماز جمعہ فرض ہی نہیں ہے، تو اس کی قضا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ سفر کے دوران کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں نماز جمعہ قائم ہونے لگی تھی تو اگر یہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا جماعت کے ساتھ تو پھر تو نماز جمعہ ادا کر لے گا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر اس کی نماز جمعہ فوت ہو گئی تو اب یہ نماز جمعہ نہیں بلکہ ظہر کی نماز، وہ بھی 2 رکعت یعنی قصر کر کے 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اس کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے تو جمعہ تو ہے ہی نہیں، تو اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ظہر بھی قضا ہو گئی تو پھر اس کو نماز ظہر ہی ادا کرنی ہوگی۔ اب نماز ظہر قضا کب ہوئی یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ قضا کہاں ہوئی۔ اگر دوران سفر میں ہی اس کی نماز قضا ہو گئی تو پھر وہ 2 ہی رکعتوں کی نماز قصر کرے گا۔ اور اگر اس کی گھر آنے سے قبل یعنی گھر پہنچ گیا تھا یا گھر آنے کے قریب تھا اور پھر اس کی نماز قضا ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں چونکہ جب اپنے شہر میں واپس آ جاتا ہے تو پھر اس پر نماز پوری ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ قصر نہیں بلکہ پوری 4 رکعتیں نماز ظہر کی نیت سے قصر نہیں بلکہ پوری 4 رکعتیں ظہر کی قضا کرے گا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ نوافل کی جماعت کرنا کیسا؟ جیسے شب معراج پر، شب برات پر، شب قدر پر اور دیگر کسی موقع پر اگر کوئی نفل کی جماعت ادا کرتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ادا کی جاتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، مغرب کی رکعت 6 رکعت جو نماز نوافل پڑھے جاتے ہیں شب برات پر، تو یہ کس طرح، کیا اس کا حکم ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ نوافل کی جماعت دراصل اس کا حکم اس کی 2 قسموں کے اعتبار سے ہے۔ اگر تو نوافل کی جماعت بالتداعی ہو، یعنی باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر ہو، بلا کر ہو، اعلان کر کے ہو، اس طرح نوافل کی جماعت ہو، تو پھر تو جو ہے وہ نماز نفل کی جماعت، نماز نفل کو جماعت با جماعت ادا کرنا یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ایسی صورت میں بھی ناجائز نہیں لکھا گیا کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھا ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بلا کر لوگوں کو جمع کر کے، اعلان کر کے اس طرح نوافل کی جماعت کروانا یہ مکروہ ہے، تنزیہی علماء نے لکھا ہے، خلاف اولا۔ اور اگر بغیر تداعی کے ہو، یعنی بلایا نہیں گیا، اعلان نہیں کیا گیا، ویسے ہی یہ لوگ جمع ہوئے اور نفل کی جماعت اگر کسی نے پڑھ لی پھر تو بلا کراہت ہی جائز ہے۔ اور اس کا ثبوت بخاری شریف کی حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تم پسند کرو گے کہ میں نماز پڑھوں، یا تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز ادا کروں؟ تو ان صحابی نے جگہ بتائی کہ یہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ 2 رکعتیں دن کے وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور وہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ وہ نفل نماز تھی۔ تو اس سے جب ثبوت ثابت ہوا کہ جماعت نفل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تو اس طرح ثبوت ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے علماء اس سے متعلق لکھتے ہیں کہ جب امام کے علاوہ 4 سے زیادہ بندے نہ ہوں، یعنی 5 کے اندر افراد، یعنی ایک امام اور 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 امام کے علاوہ، تو اتنے لوگ اگر نوافل کی جماعت بغیر اعلان کیے، بغیر تداعی کے کریں تو پھر تو بلا کراہت جائز ہے۔ کہ اگر لوگ نوافل کی جماعت ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور نوافل کی جماعت قائم ہوتی ہے تو پھر ان کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، جو عید کی نماز کے بعد کوئی شخص نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نوافل پڑھ رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں کہ یہ نماز عید کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں عیدگاہ میں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر وہ آیہ کریمہ صادق سچی نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منع کرے۔ تو کہیں مجھ پر یہ وعید صادق نہ آ جائے کہ یہ تو نوافل اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور میں اس کو روکوں تو میں بھی اس وعید میں شامل نہ ہو جاؤں کہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی نوافل کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو روکنا، یہ گویا اس کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہے۔ تو
چونکہ ویسے بھی لوگ تو نیکیوں سے دور ہیں ہی، اگر وہ نوافل کی جماعت کے بہانے اس ذریعے سے اگر اللہ کے گھر میں کچھ آ کر اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو پھر تو علماء فرماتے ہیں کہ منع ہی نہیں کرنا چاہیے، کہ کچھ دیر تو چلو اللہ کا ذکر کریں گے، اگر ان کو آپ نوافل سے روکتے ہیں تو وہ تو فرائض بھی نہیں پڑھتے، پھر کیا کریں گے؟ تو چلو جو پڑھتے ہیں نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کا گھر بھی آباد ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو اور وہ بھی نماز کے قریب آ جائیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نوافل کی جماعت سے روکنا نہیں چاہیے۔ سوال یہ بھی کیا گیا کہ قادیانیوں کا ووٹ دینا کیسا، اور قادیانی کیا ان کے متعلق کوئی شرعی احکام کے علاوہ قانونی احکام بھی ہیں؟ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ پاکستان کے آئین میں تعزیرات پاکستان میں 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے دفعہ 298B اور دفعہ 298C کے مطابق قادیانیوں کے متعلق لکھا ہوا ہے باقاعدہ پاکستانی قانون میں کہ قادیانی اول تو خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ایک بات، دوسری بات یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، دو بات، تیسری بات کہ وہ اپنی اذان نہیں کہہ سکتے، 3 نمبر 4 یہ کہ وہ اپنے مذہب کو مذہب اسلام کا نام نہیں دے سکتے، 4 اور 5واں یہ کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ قادیانی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور ان کو مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ عورت کا ملازمت کرنا کیسا ہے؟ کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے، کہیں جاب کر سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 5 شرائط ہیں، اگر وہ 5 شرائط پائی جائیں تب تو وہ نوکری کر سکتی ہے، جاب ملازمت کر سکتی ہے، بصورت دیگر ایک بھی شرط اگر کم ہے تو پھر عورت کا ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے کپڑے باریک نہ ہوں، کپڑے موٹے پہنے۔ نمبر 2 کہ وہ اس کے کپڑے چست نہ ہوں، تنگ نہ ہوں، کہ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے پنڈلیاں محسوس ہوں، باقاعدہ اس کے جسم کے حیت معلوم ہو، اتنے تنگ چست اگر کپڑے پہنے گی جس طرح پینٹ شرٹ ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ شرط وہ پوری نہیں کرتی تو وہ ملازمت نہیں کر سکتی۔ تیسری شرط یہ کہ اس کا کوئی جسمانی عضو جس کا پردہ کرنا ضروری ہے وہ ظاہر نہ ہوتا ہو، جیسے اس کی کلائیاں ہیں یا اس کے بازو ہیں یا اس کی پنڈلیاں ہیں، یہ ظاہر نہ ہوتی ہوں، یا اس کے گلا ہے یہ دکھتا نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ظاہر نہ ہو۔ اگر کوئی جسمانی عضو دکھتا ہے تو اس کی ملازمت جائز نہیں۔ چوتھی شرط علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ اس کی معمولی سی تنہائی بھی نہ ہو، کہ کسی ایسی جگہ وہ جاب نہ کرے کہ جہاں پر وہ اکیلی ہو اور اس کے ساتھ پھر کوئی اور نامحرم بھی موجود ہو۔ تو اگر اس کی کسی کے ساتھ مرد کے ساتھ تنہائی ہوتی ہو تو پھر اس کی نوکری جائز نہیں۔ اور 5ویں شرط کہ اس کے وہاں یعنی جہاں وہ جاب کرے وہاں آنے جانے اور گھر سے باہر نکلنے میں بھی مظنہ فتنہ نہ ہو، یعنی مظنہ فتنہ کہ جہاں سے لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ نہ جانے کہاں جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں جاتی ہے، اس طرح کی باتیں نہ ہونے، کیا گمان بھی نہ ہو، تب بھی جو ہے وہ تب یہ شرط پوری ہوگی۔ اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر پوری نہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ملازمت کرنا حرام ہے، اس کا یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کرے تو کیا اس کی کمائی بھی حرام ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کمائی تو حلال ہوگی اگر حلال کام کرتی ہے تو، لیکن اس کا یہ فعل جو کر رہی ہے اس کو اس کرنے پر گناہ ضرور ملتا رہے گا، ایسی صورت میں اس کی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اس طرح ناجائز کام کرنے پر اس کی کمائی پر اگرچہ حلال حرام کے اعتبار سے تو اثر نہیں پڑے گا کہ حلال کام کر رہی ہے تو حلال ہے اس کی کمائی، لیکن اس کے اس فعل حرام کرنے پر اس پر اثر ضرور آئے گا، یعنی مثلا اس میں برکت نہیں رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا؟ جیسے کوئی حافظ قرآن ہو تو وہ چلتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو کیا کر سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں اگر اس کا دل اور دماغ تلاوت کی طرف ہی متوجہ رہے، کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، یعنی لاپرواہی لاؤبالی پن سے ویسے ایسی تلاوت نہ کرے بلکہ دھیان سے اگر وہ تلاوت کرے تو پھر چلتے پھرتے تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا اس طرح تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح بے ادبی ہے قرآن کریم کی کہ بے توجہی سے پڑھ رہا ہے، کوئی دھیان ہی نہیں ہے، تو اس طرح قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ سوال یہ ہے انگوٹھی پر کوئی نقش بنوانا یا اس پر نام لکھوانا یا اس پر کسی جاندار کی تصویر بنانا کیسا، یا ایسے ہی لوہے کا چھلا وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ انگوٹھی کے متعلق تو آپ مسئلہ جانتے ہی ہیں کہ مرد کا 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، اس سے کم وہ چاندی کی 1 انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور اس میں پتھر چاہے وہ کتنا بھی وزنی ہو اور کتنا بھی بڑا ہو، ایک ہی انگوٹھی کے اندر جو ہے وہ پتھر وہ پہن سکتا ہے، وہ 4.5 ماشے سے کم ہو انگوٹھی یعنی چاندی کا وزن۔ اب رہی اس کے علاوہ یعنی اگر سونے کی پہنتا ہے تو ناجائز، حرام ہے مرد پر سونا پہننا۔ ایسے ہی اس کا چھلا پہننا یعنی لوہے کا یا تانبے کا یا پیتل کا کسی اور دھات کا سلور کا چھلا وغیرہ پہنتا ہے تو وہ پہن کر اس کا پہننا بھی ناجائز ہے، اور وہ پہن کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، نماز ادا یعنی نہیں ہوگی، اس کی واجب الاعادہ رہے گی، وہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔
اور یوں ہی اس کے اوپر نقش بنوانا، یعنی ایسا نقش جو قرآنی آیات کا ہو، قرآنی ہندسوں کا ہو، یا اللہ رسول کا نام ہو، یا اپنا ہی اس کا نام ہو، تو ایسی صورت میں یہ بھی اس کو نہیں لکھوانا چاہیے، کیونکہ وہ پہنے گا تو پہن کر ظاہر ہے اس کے اوپر پانی بھی لگتا ہے، پانی لگ کر نالی میں بہے گا تو وہ یقیناً اس کی بے ادبی ہے۔ اور کبھی کبھی انگوٹھی ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے اتارتا بھی ادھر ادھر بے دھیانی میں رکھ بھی دیتا ہے، کبھی اگر بے وضو ہے تو اس پر ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ادھر ادھر رکھی جاتی ہے تو ہاتھ بچوں کے ہاتھ لگتی ہے، اس کو اس پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی یقیناً بے ادبی ہوتی ہے۔ اس طرح کے نقش بنوائے اگر وہ قرآنی آیات کے یا اس پر اللہ رسول کا نام لکھوائے تو یہ منع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو انگوٹھی استعمال فرمائی وہ تھی مہر کے طور پر، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھوایا گیا تھا وہ تھا محمد رسول اور اللہ، یعنی سب سے اوپر محمد لکھا ہوا تھا، پھر اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے اللہ، تو محمد رسول اللہ یوں لکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو یہ لکھوانے سے بھی منع فرما دیا تھا کہ کوئی اور یہ نہ لکھوائے کیونکہ یہ میرے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے انگوٹھی پر کوئی بھی جاندار کی تصویر یا اس طرح کا کچھ بھی نقش و نگار نہیں کروانا چاہیے، جو سیدھا سیدھا طریقہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہنے اور ایک پتھر اس کے اوپر کوئی بھی وہ لگوا سکتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا اگلا کہ چلتے ہوئے پانی میں یعنی بہتے ہوئے پانی میں یا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں یا بہتے ہوئے پانی میں یا اسی طرح کسی پھلدار درخت کے نیچے یا کسی سائے دینے والے درخت کے نیچے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور بعض روایات کا خلاصہ بھی یہ ملتا ہے کہ ٹھہرے پانی میں یا بہتے ہوئے پانی میں یا اسی طرح کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اب اس کی حکمتیں ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی جسمانی بیماری ہو سکتی ہو اس سے، یا بسا اوقات جس طرح پھلدار درخت کے نیچے اگر یا سائے والے درخت کے نیچے اگر پیشاب کرتا ہے تو بسا اوقات ان پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس سے بھی اس کو کوئی روحانی بیماری تکلیف ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام کبیرہ گناہ تو نہیں کہلائے گا، لیکن بہرحال بچنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا بینک کو زمین کرائے پر دینا کیسا ہے؟ کیونکہ بینک میں جو ہے سودی کاروبار ہوتا ہے، تو کیا بینک والوں کو زمین کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ بینک والوں کو کرائے پر زمین دینا جائز ہے، کیونکہ وہ سود کا کاروبار کرنا بینک والوں کا اپنا فعل ہے، اس زمین دینے والے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس میں حرام کام کرو، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ تم حرام کام کرو پھر تو اس کو یہ ناجائز ہو جائے گا اس کا کرائے پر دینا، تو چونکہ اس کا فعل نہیں ہوتا، اس میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو وہ کرتے ہیں، تو اس کا فی نفسی ہی زمین جو کہ کرائے پر دے رہا ہے یہ، تو اس لیے اس کا یہ زمین کرائے پر دینا جائز ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا مینیجر ایک دن کی چھٹی کرنے پر 2 دن کی تنخواہ کاٹ لے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جتنی مزدور نے چھٹی کی ہے وہ اسی چھٹی کی تنخواہ کاٹنے کا مجاز ہے، اس سے زیادہ اگر وہ تنخواہ کاٹے گا تو وہ ظالم کہلائے گا۔ اور حدیث پاک کا خلاصہ ملتا ہے کہ 3 لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا میں مقابل ہوں گا، یعنی ان کا دفاع میں کروں گا، اور وہ کون ہے؟ ایک جو اللہ کے نام پر وعدہ کرے اور پھر وعدہ توڑ دے، تو پھر وعدہ توڑنے والے کا میں سامنا کروں گا، یعنی اس کو پھر میں براہ راست اس کو میں بدلا دوں گا، یعنی اس کے ساتھ کیا اس کی سزا ہوگی میں اس کو دیکھوں گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو شخص آزاد انسان کو بیچے اور اس بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، انسان کو بیچنے کی قیمت یعنی آزاد کو بیچنے کی قیمت کھانا بھی حرام ہے، تو اس کے مقابل بھی رب العالمین نے فرمایا میں ہوں۔ اور تیسرا وہ کہ جو مزدور کے ساتھ ناجائز کرے، یعنی مزدوری ناجائز کاٹے، اس نے کام اس سے زیادہ لے اور تنخواہ اس کو کم دے، یا اسی طریقے سے وہ کام جتنا کرتا ہے یا جتنا اس کا مزدوری کاٹنے کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اگر وہ کاٹتا ہے مینیجر یا اس کا جو بھی افسر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ بھی وعید ہے۔ تو مینیجر ہو یا کوئی بھی سپروائزر ہو، وہ اپنے مزدور کی، اپنے ورکر کی، اپنے ہیلپر کی، جو بھی اس کے ملازم ہے، جو اس کا امپلائی ہے، اس کی اتنی ہی تنخواہ کاٹ کر سکتا ہے جتنی اس سے کام میں کوتاہی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کا وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہ نفل نمازوں کی کچھ تفصیل بیان کی جائے کہ نفل نمازیں کیا ہیں۔ جیسا کہ ہمارا مغرب کا درس جاری ہے اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور ویسے بھی سمجھ لیجئے کہ نفل نمازیں کئی طرح کی ہیں، جیسے اشراق چاشت ہے جو سورج نکلنے کے اچھے سے دن روشن ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہیں، جن کی 8 یا 12 رکعتیں یا کم از کم 2 رکعتیں ادا کرنا، جن کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جس شخص نے چاشت کی نماز ادا کرنے کی عادت بنا لی تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی اشراق کی نماز ادا کرنے والے کے متعلق بھی اور چاشت کی نماز ادا کرنے والے کے متعلق بھی لکھا گیا کہ اس کے پورے جسم کے جتنے جوڑ ہیں، روایت میں لکھا گیا کہ 360 جوڑ انسان کے اعضاء کے ہیں، تو اس کے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو یہ 2 نمازیں ہوئیں، پھر تیسری تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کریں 2 نفل ادا کر لیں، اس کا بھی اپنی جگہ ثواب ہے۔ چوتھے نمبر پر تحیۃ المسجد کی، جو بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو مسجد کا حق ادا کرنے کی نیت سے وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ ایسے ہی سفر کی نماز ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جاتا ہے تو سفر پر جانے سے پہلے اور سفر پر آنے کے بعد تو ویسے بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا، مسجد میں آنا، یہ سنت مبارکہ ہے، تو یہ بھی نوافل نمازیں ہیں۔ یوں ہی تہجد کی نماز ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں یعنی عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد جو شخص آرام کی نیت سے سو جائے، سو کر کچھ اونگ لے اور اس کی نیند یعنی کہ مستند ہو جائے، یعنی ثابت ہو جائے کہ یہ سو لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر وہ نماز ادا کرے تو پھر یہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے، تو اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ یوں ہی اوابین یعنی مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہیں۔ یوں ہی رات کے نوافل ہیں جن کو ہم صلاۃ اللیل کہتے ہیں،
ایسے ہی صلاۃ التوبہ ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت توبہ کی نیت سے ادا کر کے سوئے، صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، یہ کئی طرح کی نمازیں ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اور نمازوں کا ثبوت بھی ہمارے شریعت میں، ہماری دین میں ملتا ہے۔ اور وہ کون سی نمازیں ہیں؟ جیسے نماز استسقاء ہے، یعنی جب بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش نازل ہو اس نیت سے، دعا کی نیت سے نماز ادا کرنا، اس کا حدیثوں سے ثبوت ملتا ہے۔ یوں ہی نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز ہے، خے سے خسوف چاند گرہن کی نماز ہے، تو جب چاند گرہن لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ایسے ہی نماز کسوف ہے، کاف سے نماز کسوف، تو سورج گرہن کی نماز ہے، یہ بھی ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ ایسے ہی صلاۃ الخوف ہے جس کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ تو یہ کئی طرح کی نمازیں ہیں، آج آپ نے ان کے نام بھی شاید پہلی بار سنے ہوں گے۔ یہ 10 سے 15 قسم کی نمازوں کے میں نے نام ذکر کیے ہیں، اور فرض نمازوں کے ہی ہمیں صرف نام پتہ ہوں گے، فرض کے جو ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی یہ اتنی ساری نوافل نمازیں ہیں، یہ ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع یہ وقتاً فوقتاً جب بھی کسی نماز کا وقت آئے ملے ہم پڑھ لیں، تو کبھی کم از کم ہماری زندگی میں یہ نمازیں ثابت ہو جائیں، صلاۃ التسبیح ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے، اس اعتبار سے ایک بات اور ذکر کر دوں کہ جب نوافل کا معاملہ آتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ فضائل میں اگر کوئی بھی حدیث پاک، اگر اس حدیث پاک کی کوئی سند نہیں بھی ملتی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ فضیلت ہے، اور فضیلت یعنی ثواب ہے، اور ثواب دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے ثواب دینے پر قادر ہے، بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، بس جیسی نیت کرے گا اس کو اللہ پاک ویسی مراد عطا کرے گا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے، سونا گولڈ چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتا ہو، کبھی استعمال نہ ہوا ہو، رکھا ہوا ہے، ملکیت میں ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی ہی ہوگی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ بھائی وہ تو سال میں 6 مہینے میں ایک دفعہ پہنتے ہیں، بھائی نہ پہنے بے شک، تب بھی زکوٰۃ سونے پر بہر صورت ہے۔ 4 طرح کے مال پر یاد رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ ہے، بہر صورت ہے، سونا، چاندی، مال تجارت 3، اور مال نامی یعنی جو مال بڑھتا ہو، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا مال کہ جو رکھا ہوا ہے، جیسے پرائز بونڈ ہیں، تو وہ سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن مال تجارت تو ہے، مال نامی تو ہے، کیونکہ وہ مال پرائز بونڈ یا بسا اوقات کسی نے ڈالرز رکھے ہوئے گھر میں خرید کر، تو ڈالرز کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں مال نامی، تو یوں 4 طرح کے چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور مال نامی۔ اور بعض نے چوتھے اس مال نامی کی جگہ جانوروں کو بھی شمار کیا ہے کہ مخصوص تعداد میں اگر جانور ہو جائیں، یعنی بکریاں مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہوں تو اس پر پھر 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنا جانوروں کے حساب سے واجب ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ اونٹوں کا اور گایوں کا یہ بھی نصاب ہے تو اس کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے کسی کے پاس 20 گائیں ہیں تو اس کے اعتبار سے پھر اس پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یوں ہی اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو پھر اس اعتبار سے اونٹ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مختلف پھر مال زراعت ہے، یعنی کھیتی ہے، جیسے جو کسی کوئی شخص جو ہے وہ کھیتی اگاتا ہے، گندم کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، تو اس کے اوپر عشر کے احکام لازم آتے ہیں۔ تو بڑی تفصیلات ہیں، مسائل دینیہ سیکھی، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یقیناً یہ بیعت بھی ہے اس کی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گندے پاؤں یا پانی کے گیلے پاؤں صاف کر رہے ہیں تو اس کو پائدان کو یعنی کوئی بھی کبھی چاہے گا کہ اس کے اپنے کپڑے پائدان کے طور پر استعمال ہوں۔ ایک ہے ناقابل استعمال ہو گیا ہے، اگر ناقابل استعمال ہو گیا ہے پھر رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ادب کی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو اس لیے ادب تو یہی ہے کہ نہیں رکھنے چاہیے، اٹھا لینے چاہیے، پائدان کے طور پر پائدان ہی استعمال کیے جائیں، مسلح نہیں۔ یہ مسجد کے ساتھ متصل مدرسے ہوتے ہیں تو کیا مدرسے کے قاریوں کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر زکوٰۃ کی نیت سے ہی لیے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم سے قاری کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، مسجد کے چندے سے قاری کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مسجد کے پیسے مسجد کے لیے خاص ہیں تو پھر وہ قاری کو نہیں دیے جا سکتے۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو اس سے مسجد کے قاریوں کو تنخواہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ جو خدمت ہے اور اس طرح فی سبیل اللہ اس جگہ پر یہ یوں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تنہائی کے گناہ سے کیسے بچا جائے، اور فی زمانہ جیسے یعنی سوال کو یوں سمجھ لیجئے کہ تنہائی میں تقوی پرہیزگاری کیسے اختیار کریں اور تنہائی کے گناہ سے کیسے بچیں، اور فی زمانہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہیں، تو اس کے متعلق کچھ تفصیل ذکر کی جائے۔ یاد رکھیے کہ اس کے بڑے وبال ہیں اور اس کا بڑا عذاب ہے، اور اس اعتبار سے اگر تفصیل سے عرض کیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ اول تو تنہائی میں انسان جس گناہ پر جری ہوتا ہے اس گناہ کے اسباب کو دور کرے، یعنی وہ گناہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یا تو میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جس میڈیا کے ذریعے وہ بہکتا ہے انسان برائی کی طرف جاتا ہے، تو وہ سبب دور کر دے، اس سبب کو ختم کر دے تاکہ اس کا گناہ سے بچنا کچھ آسان ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ تنہائی ہی اختیار نہ کرے، اکیلا بیٹھے ہی نہ، جب تک وہ اکیلا نہیں بیٹھے گا وہ شاید اتنا گناہ اس کے لیے کرنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے تنہا بیٹھے گا شیطان اس کو بہکائے گا، تو اول تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور تنہائی ہرگز اختیار نہ کرے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، انسان آخر کار تنہائی میں تو ہوتا ہی ہے نہ کبھی تو اس کو تنہائی ملتی ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ تنہائی میں ہوتا ہی ہے، آخر تنہا ہو جاتا ہے، تنہائی پا لیتا ہے۔ تو پھر
کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذابات سے ڈرائے۔ اللہ پاک نے جیسے عذابات بیان فرمائے ہیں حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو شخص گناہ کرتا تھا تو اللہ رب العالمین اس گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ اس شخص کو جنت کی طرف لے جاؤ، جو گناہ کرتا تھا اس کو اس کے بارے میں حکم ہوگا جنت کی طرف لے جاؤ، اس کو جنت کے پاس لے کر جایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کی خوشبو سونگ لے گا، اس کو جنت کے محلات نظر آ جائیں گے، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ اس کو واپس لے آؤ گھسیٹ کر۔ پھر وہ آ کر عرض کرے گا یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو لوگوں سے ڈرتا تھا، مجھ سے نہیں ڈرتا تھا، تو نے لوگوں کی وجہ سے گناہ چھوڑے، میری خاطر گناہ نہیں چھوڑے، تو لوگوں کی خاطر کوئی کام کرتا تھا، میری خاطر نہیں کرتا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ دکھانے سے پہلے ہی تو مجھے جہنم میں ڈال دیتا تو میرے لیے کچھ آسان ہوتا، اب یہ دیکھ لی ہے میں نے جنت تو میری حسرت اور بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری خفیہ تدبیر تیرے ساتھ یہی تھی کہ میں تیرے ساتھ یہی سلوک کروں کہ تو بھی تنہائی میں میرے ساتھ یہی سلوک کرتا تھا کہ دوسروں کے ساتھ سے تو ڈرتا تھا، مجھ سے نہیں ڈرتا تھا، اور پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ عذاب، اس کو ذلت جب اس کو محسوس ہوگی تو یہ عذاب سامنے رکھے۔ اور بھی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں، تو تنہائی سے گناہ ہمیں بچنے میں اس کے ساتھ یہ معامل ہو سکتی ہیں، اس طرح کی وعیدات، اس طرح کے عذابات وہ یاد رکھے، پڑھے، اور پھر اپنے ذہن کو خالی نہ چھوڑے کبھی بھی۔ اپنے آپ کو انسان جب ذہن کو خالی چھوڑتا ہے تو اس کا ذہن بھٹکتا ہے، کسی ایسے کام میں مصروف کر لے خود کو کہ جس کی وجہ سے اس کو برے خیالات ہی نہ آئیں۔ پھر یہ بھی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے بد نگاہی سے بچائے۔ انسان کے تنہائی کے گناہوں کا سب سے بڑا سبب اس کی بد نگاہی ہے، یعنی سوشل میڈیا سے بچ جائے گا، الیکٹرانک میڈیا سے بچ جائے گا، آج کل ٹی وی ہے، فلمیں، ڈرامے ہے، ان سے بچ جائے گا، لیکن باہر جب نکلتا ہے تو پھر عورتوں کو نہیں دیکھنے سے بچے گا، تو پھر اور کیسے بچ سکے گا وہ گناہ سے؟ تو عورتوں کی بدنگاہی سے بھی خود کو بچائے تاکہ اس کے لیے یہ گناہ سے بچنا آسان ہو۔ پھر جس طرح یہ سبب ہے، جس طرح جو اس کی برائی کے اسباب بنتے ہیں وہ دور کرے، اور اس کے لیے جو آسانی ہے وہ اسباب اختیار کرے۔ جیسے اگر نکاح شدہ نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو شادی کرے، ظاہر سی بات ہے نکاح کر لے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اور پھر ساتھ ساتھ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو روزے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی خواہشات کو قابو کر دیتا ہے، لگام ڈال دیتا ہے، تو روزے کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کا نفس رام رہے۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کرے کہ جب اس کو گناہ کا خیال آئے تو اپنے رب عز و جل کو یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ایسے ہی اللہ کا کلام قرآن اس کو اپنے پاس رکھ لے، پاس رکھ لے گا، اگر اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس قرآن کے عذاب سے ڈرائے کہ میں اس قرآن کے سامنے بیٹھ کر کیا میں گناہ کروں، تو اس سے ہو سکتا ہے اس کی بچت ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر دعا کرتا رہے، پھر اس کے نقصانات جانے، اگر برائی تنہائی میں برائی کرتا ہے تو اس کے جو جسمانی نقصانات ہیں، روحانی نقصانات ہیں، وہ ذرا سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نظر کی کمزوری، ذہن کی کمزوری، جسم کی کمزوری، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے بڑے تفصیل سے وہ جو ہے وہ عذابات کو پڑھ کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرے، بہار شباب کے نام سے، بہار شباب، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد بھی مسلمان تنہائی کے گناہ سے بچنے میں اس کو مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ساری تفصیلات جو میں نے اس اعتبار سے عمل کریں انشاءاللہ بہت ساری آپ کو مدد ملے گی۔ کہ ویسے تو کمپنی سے نکلنے نہیں دیتے جمعے کے لیے بھی، لیکن کوئی اگر جھوٹ بول کر کمپنی سے جیسے گیٹ پاس بنوائے اور گیٹ پاس پر لکھے کہ میں نے بینک جانا ہے تو بینک کے لیے اجازت دے دیتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے، بینک جانے دے رہے ہیں، نماز جمعہ کے لیے نہیں جانے دے رہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نماز جمعہ کے لیے جھوٹ بول کر یوں بینک کے نام سے پاس بنوائے اور آئے نماز جمعہ ادا کرے تو کیا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ نماز جمعہ اس پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اسی نیت سے گیٹ پاس بنواتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ جھوٹا گیٹ پاس بھی بنوا کر نماز جمعہ ادا کرے، لیکن پھر اس میں یہ احتیاط کرے کہ اور کوئی کام نہ کرے، نماز جمعہ ہی پڑھے اور جس کام کے لیے اس نے پاس بنوایا ہے، اور پھر وہ کام کرتے ہی فوراً اپنی ڈیوٹی جا کر جوائن کرے تاکہ اس کے رزق پر بھی کوئی فرق نہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ سیکھا سکھایا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، ہمیں برائی سے بچا، برے لوگوں سے بچا، برے لوگوں کے شر سے بچا۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں امن، سکون، برکت نصیب فرما، جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔